محمد جو ہے وہ ہمارا سفارش کرنے والا شافی ہے، شفیع ہے۔ شافی کہتے ہیں بیماریاں دور کرنے والا، اور شفیع کہتے ہیں سفارش کرنے والا۔ محمد کی ان صفتوں کو یاد کرنا خدا کی عبادت میں شامل ہے۔ محمد کے نام کی تسبیح کرنا ہمارے دل کو سکھ شانتی دیتا ہے۔ اور دفعہ مجھے جماعت کے کچھ لوگ ملتے ہیں، خاص طور پہ عورتوں کو خدا تعالیٰ نے جو نرمی دی ہے، ممتا دی ہے، عورتوں کو جو حلیمی دی ہے، صبر و تحمل دیا ہے، اس حساب سے عورتوں کو دکھ جلدی لگتا ہے، لیکن عورتوں کے اندر خدا تعالیٰ نے بڑی خوبیاں رکھی ہیں۔ پھر بھی بیٹے کی وجہ سے، اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے من کے اندر اشانتی پیدا ہو جاتی ہے، سکون نہیں ملتا، تو ان کو میں کہا کرتا ہوں یا محمد کی تسبیح نکالو، من کے سکون کے لیے، شانتی کے لیے، پیس آف مائنڈ کے لیے محمد کی تسبیح نکالو۔ لیکن یہاں میں ایک بات آپ کو کہہ دوں، میں بہت دفعہ جماعتوں کے اندر کہتا آیا ہوں اور انشاءاللہ کہتا رہوں گا کہ 11 دانے کی تسبیح ہماری تسبیح نہیں ہے۔ ہمارے مذہب کی چھوٹے سے چھوٹی تسبیح جو ہے، چھوٹے سے چھوٹی تسبیح وہ 14 دانے کی ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسی بڑی عمر کے لوگ ہیں کہ جن کو پرانی دعا یاد ہے، پیر صدر دین کی بنائی ہوئی دعا؟ اس دعا کی شروعات اس طرح سے ہوتی تھی: دعا پڑھو اللہ میرے حق نام گنو، مولا علی ایمان جی سانجائے جنا برکت دعا ساجی جی عرض بینتی کھیسے میں پوچھیاں شاتو جی حضور میں قبول کر۔ یہ دعا کی سٹارٹنگ تھی، اور اس دعا کے اندر علی شاہ ماں باپ نے 2 تسبیحیں انٹروڈیوس کی تھی۔ ایک تسبیح تھی 14 دانے یالی کے، 14 دانے سلوات کے۔ ہمارے اسماعیلی طریقے میں چھوٹے سے چھوٹی یہ تسبیحیں ہیں 14 دانے کی، لیکن جنرل تسبیحوں میں 33 دانے کی تسبیحیں ہیں، جیسے کہ بی بی فاطمہ کی جو 3 تسبیحیں ہیں، 33 دفعہ اللہ اکبر ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ۔ لیکن ہم نے 11 دانے بنا کے جلدی وہ دھوڑ جھاڑتے ہیں نا کپڑے سے، ایسا کر کے اس طرح سے 11 دانے جان چکی۔ ہم کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے، خدا کے دربار میں عاجزی کرو۔ کینیڈا، امریکہ میں، یورپ میں 11 دانے نہیں، ہم 33 دانے کی تسبیحیں نکالتے ہیں۔ اس سے پھر زیادہ پیروں کے فرمان سے ہم کو بعض تسبیحیں ملی ہیں کہ جو 40 دانے کی ہیں، جیسے کہ امام سلطان محمد شہزاد تار نے تسبیح دی، فرمایا کہ تم لوگ خوش نصیب ہو کہ تم کو اس سطپت میں جنم ملا۔ اس کی شکر گزاری کے اندر 40 دن پیر شاہ کے نام کے تسبیح روز نکالا کرو۔ 40 دانے پیر شاہ پیر شاہ پیر شاہ، امام سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے، اور پرنٹڈ فرمان ہے، چھپا ہوا بھی ہے۔ علی شاہ ماں باپ نے اور بھی اس قسم کی تسبیحیں دی۔ ایک مشہور تسبیح حضرت علی شاہ ماں باپ کی ہے کہ بہت بڑی بلا آفت آ جائے تو تم 40 دانے یا رب بلا بگرداں بحق کے شاہ مرداں، بحق کے شاہ مرداں یا رب بلا بگرداں، یہ 1 دانہ ہے۔ یا رب بلا بگرداں بحق کے شاہ مرداں، بحق کے شاہ مرداں یا رب بلا بگرداں، یہ 2 دانہ۔ یہ تسبیح کھڑے ہو کے نکالی جائے، 40 دانے اور 40 دن نکالی جائے۔ 4-5 دن کے بعد بلا آفت دور ہو جائے تو بھی 40 دن پورے کرو، تسبیح رستے میں چھوڑ مت دو۔ اس قسم کی ہمیں بہت سی چھوٹی چھوٹی، جس طرح سے وائٹامنس ہوتے ہیں نا، ایسا ہمارے پیروں نے ہمیں وائٹامنس دیے ہیں جو ہماری مصیبت اور بیماری کو دور کرتے ہیں۔ تنزانیہ میں
ایک گاؤں ہے بہت دور ہے 700-800 مائل دار السلام سے. اس جگہ کا نام ہے کیگوما. کیگوما سے تھوڑا سائڈ میں جاؤ تو ایک چھوٹی سی سیٹلمنٹ نوی ہوئی. اس سیٹلمنٹ کا نام تھا پانڈا. جب یہ نئی سیٹلمنٹ برٹش ٹائم کے اندر ہوئی تو امام سلطان محمد شاہ ظفر نے تعلیقہ بھیجا تنگانیکا میں کہ نئی سیٹلمنٹ کیگوما ڈسٹرکٹ کے اندر پانڈا نکلی. پانڈا یعنی ایم سے ہے MPANDA. تو میں اپنے بچوں کو روحانی بچوں کو میں کہتا ہوں کہ ادھر جاؤ بیپار کھولو نئی سیٹلمنٹ ہے تمہیں بہت برکت ملے گی. بہت سے لوگ گئے ادھر مکان بنائے دکانیں کی پھر جماعت خانہ بھی بنا. اب وہ جو پانڈا ہے وہ والکینک رینج کے اوپر ہے. بہت مائنیوٹ ٹریمر آیا کرتے تھے لوگ دھیان نہیں کرتے تھے. کچھ 10-12 مہینے نکلے تو ایک دن زور کا ٹریمر ہوا یعنی ارتھکویک آیا. کچھ مکان گر گئے ان کے اندر درز پڑ گئی. سارے لوگ گھر چھوڑ کے باہر نکل آئے. بس دوسرے دن ہمارے اسماعیلی موسٹلی اسماعیلی ہی تھے. انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو کسی نے ٹبورا بھیج دیا کسی نے دار السلام بھیج دیا. اکیلے رہ کے بیپار کرنے لگے. 3 مہینے رپورٹ جاتی مولا کے حضور میں. مولانا سلطان محمد شاہ نے انکوائری کی کونسل کے پاس سے کہ رپورٹ میں میں دیکھتا ہوں کہ پانڈا کی جماعت گھٹ گئی ہے اور موسٹلی مرض آزمی ہے. کیا بات ہے؟ عرض کی کہ خدا بند ادھر ارتھکویک ٹریمر آئے تھے تو لوگ ڈر کے چلے گئے. تعلیقہ بھیجا پرٹیکولرلی پانڈا کی جماعت کے لیے کہ تم بے دھڑک ہو کے ویپار کرو کام کرو لیکن ہر روز شام کو تسبیح نکالا کرو 33 دانے. یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر. سوری 33 دانے نہیں 40 دانے. جماعت نے تسبیح شروع کی. ٹریمر بند ہو گئے بند ہو گئے بند ہو گئے بند ہو گئے. برسوں نکل گئے. ارتھکویک کا کوئی ٹریمر نہ آیا. کچھ لوگ گزر گئے کچھ لوگ چلے گئے. جوان ہو گئے بچے 5-7 سال 10 سال نکل گئے. کوئی مکھی دار السلام آیا تو دیکھا یہ تسبیح یہاں تو نہیں نکلتی. اب اس کو پتا نہیں تھا ہسٹری اس کے پیچھے کیا ہے. ڈوڈوما اترا وہاں بھی نہیں تسبیح نکلتی. ٹبورا اترا ٹبورا سے جنکشن جاتا ہے پانڈا کو ٹرین جاتی ہے تو وہاں بھی نہیں نکلی. گھر جا کے تسبیح بند کر دی. مکھی امام کی گادی پہ ہے اس کا حکم مانتے ہیں. جس دن تسبیح بند ہوئی رات کو 2 بجے ٹریمر آیا اتنے زور کا آیا کہ لوگ واپس گھر چھوڑ کے باہر چلے آئے. کوئی بوڑھا آدمی اس کو یاد آیا. مکھی کو کہتے ہیں مکھی صاحب یہ کیا آپ نے تسبیح بند کر دی. اور یہ سارا قصہ جب بھی سنایا تو دوسرے دن پھر سے تسبیح جاری کر دی. آج تک تسبیح نکالتے ہیں اور کبھی ٹریمر نہیں آیا. اماموں نے ہمیں اپنے دکھوں میں سے نکلنے یا چھوٹنے کے لیے ہمارے دل کے اشانتی کو دور کرنے کے لیے ایسی بہت سی چیزیں نکالی ہیں. اور اس میں ایک بڑے سے بڑی تسبیح یہ ہے یا محمد کی یا محمد. ہم لوگ گجراتی جاننے والے پتہ ہے یا محمد نہیں ہے محمد یا محمد. دل کو شانتی ملے گی. یا محمد کی تسبیح جیسے ہم نکالتے ہیں پیر شاہ کی تسبیح پیر محمد شاہ علی یا محمد یا علی. یہ پیر شاہ کی تسبیح ہے. دل کو سکون ملتا ہے.
خوشیاں ہوتی ہیں۔ نبی کریم کی آج مولدی ہے، اس وجہ سے آج میں ان کی حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ نبی کا واسطہ دے کے اپنی دعائیں مانگو، جیسے ہم کو ہمارے پیروں نے سکھایا ہے۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں، پھر آخر میں کہتے ہیں یا مولا پیر جے پرساد عرض وینتی قبول کر۔ پیر جے پرساد واسطہ دیتے ہیں، محمد کے پرساد ہے، پیر محمد ہے، تو ہم محمد کا واسطہ دیتے ہیں۔ نبی کریم کی حدیث میں ہے کہ اے لوگوں، جب تم دعا مانگو تو میرا واسطہ دیا کرو، تو محمد کا واسطہ دیتے ہیں۔ خدا محمد کے واسطے قبول کرتا ہے، اور واسطہ دینا چاہیے ہمیں۔ کسی ماں کی گود میں بچہ ہوئے اور کوئی بھکاری یا بھکارن نکلتی ہے تو ماں کو کہتی ہے تیرے بیٹے کے صدقے مجھ کے کچھ دے، تو نہیں دینا ہوگی نا تو بھی ماں کچھ نہ کچھ کو ضرور دے گی، کیونکہ اس نے اس کے بچے کا واسطہ دیا ہے۔ خدا تعالیٰ کو اگر محمد کا واسطہ دیتے ہیں تو خدا کو نہ چھٹ کے وہ قبول کرنا پڑتا ہے۔ میٹھا نام محمد کا ہمارا اطمینان ہے، اور سچ مچ محمد کا نام میٹھا ہے، پیارا نام ہے۔ محمد صرف نام لینے سے دل کو ایک خوشی ملتی ہے۔ حضرت امام فرمایا، بہت دفعہ کہا ہے کہ تم دن کے وقت بھی یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرتے رہو، یا محمد یا محمد یا محمد کرتے رہو، یا علی یا علی یا علی بولتے رہو۔ دن کے وقت تسبیحات میں لینے کی ضرورت نہیں، لیکن من کے اندر یاد کرو اس کو۔ اس طرح ہماری آفتیں بلائیں دور ہوتی ہیں، ہمارے من کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، ہم کو صحیح طریقے سے سوچنے کی شکتی ملتی ہے، سچا ڈیسیژن لینے کے لیے ہمیں اویئرنیس پیدا ہوتی ہے۔ محمد کی ہم عبادت نہیں کرتے، لیکن جس کو ہم اوبیڈینس کہتے ہیں وہی عبادت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم محمد کے اوپر درود بھیجو، یعنی کہ صلوات پڑھو اور اس کی اوبیڈینس کرو۔ تو یہ جو اوبیڈینس ہے نا، اس کو عربی زبان میں عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کا مطلب ہے غلامی، اور غلام کبھی بھی اپنے آقا کی ڈس اوبیڈینس نہیں کرتا، تو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ محمد کی عبادت ہوتی ہے۔ صلوات کی جو تسبیح ہے وہ تسبیح اتنی پاورفل ہے، مولانا امام سلطان محمد شاہ کے جو یعنی کہ نیو مون کے دن، شادرات کے دن جو مجلسیں ہوتی ہیں، اس کے فرمانوں کے اندر فرمان ہے کہ اگر تم صلوات پڑھتے رہو گے تو تمہارے اندر روحانی طاقت پیدا ہوگی، تمہارے دشمن دفع ہوں گے، بلائیں دور ہوگی، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ جو تسبیحاں ہیں یہ ذکر کے ساتھ آتی ہیں۔ خدا کے تمام ناموں کے اندر ذکر ہوتا ہے۔ ذکر کہتے ہیں عربی زبان میں یاد کرنا۔ ہم جب کسی کو پریم کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ خدا کہتا ہے قرآن شریف کے اندر کہ جو مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں۔ اور جب ہم خدا کو یاد کرتے ہیں اور خدا ہم کو یاد کرتا ہے تو بلاؤں آفتوں کا اس میں کام کیا ہے؟ ہمارے مذہب میں خصوصی ہمارے اجتماعی طریقے کے اندر ہمیں بہت سے ہتھیار دیے گئے ہیں بیماری کے لیے، جو کہ میں نے ایسی بہت سی واضح کی ہیں اور تسبیحوں کے اوپر ہی میں نے واضح کی ہیں، لیکن آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولودی دن ہے تو میں آج جماعت کو تھوڑا جھرا دینا چاہتا ہوں۔ خدا کے ناموں کے اندر جو صفتیں ہیں ان صفتوں کو یاد کر کے آپ کبھی ذکر کرو گے یا تسبیح نکالو گے تو آپ کی وہ من کی مراد پوری ہوتی ہے۔ کوئی دشمن ہے آپ کو ستا رہا ہے، آپ سے زیادہ طاقت والا ہے، آپ دشمن سے لڑ نہیں سکتے، اب کیا کرو؟
دشمن کی دشمنی سے چھوٹنے کے لیے خدا تعالیٰ کو یاد کرو، اور اس کے ناموں کے اندر ایک نام ہے القہار۔ قہار کہتے ہیں برباد کرنے والے کو، مٹا ڈالنے والے کو قہار کہتے ہیں، قاہر بھی کہتے ہیں، لیکن خدا کے ناموں کے اندر القہار۔ تو اس تسبیح کو کبھی آپ نکالو، 40 دانے کی یہ تسبیح نکالو، یا قاہر، اور اگر دشمن ہے تو اس دشمن کو محض یاد کرو، یا قاہر العدو، دشمن کو مٹانے والے، میرے دشمن سے مجھے چھڑا، یا قاہر العدو، عدو کہتے ہیں دشمن کو، اس کی دشمنی سے آپ محفوظ رہو گے۔ لیکن یاد رکھو، آپ نے اگر کچھ انجسٹس کیا ہوگا تو یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ اگر 100% مظلوم ہیں، آپ کا کوئی بھول یا کوئی گناہ نہیں ہوا، سامنے والے کو گالی دی ہے، اب وہ تھپڑ مارتا ہے تو آپ کہو یا قاہر العدو مجھے بچا، پھر تم نے کیا کو گالی دی؟ اس کنڈیشن کے اندر کہ آپ بالکل نردوش ہو تو کہو یا قاہر العدو، تو خدا آپ کو اس ظالم سے بچائے گا۔ مگر پہلے اپنے آپ کو دیکھ لو، میں نے برا کیا ہے، میں نے گالی دی ہے، میں نے اس کو اشکرایا ہے۔ اگر ہم نے کچھ کیا ہے تو پھر یہ تسبیح مت نکالو، اس کا ظلم سہن کر لو، اچھا ہے۔ اگر ایک انسان بہت مدت تک غریبی میں رہا ہے، اچھی طرح زندگی نہیں گزار سکا، اچھی طرح رہ نہیں سکا، کوالٹی آف لائف بہت پور اور لو ہے، لیکن اچھا آدمی ہے، تو خدا کو کہتا ہے، تسبیح نکالتا ہے 40 دانے، یا غنی ہو۔ غنی کہتے ہیں مال والا، مالدار۔ خدا سے زیادہ مالدار کون ہے؟ وہ غنی ہے، امیر ہے، تو اس کو پکار کرو یا غنی ہو۔ 40 دن تسبیح نکالی جائے 40 دانے کی، خدا اس کو برکت دے گا، لیکن اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے، اعمال اچھے ہونے چاہیے۔ چوری کا دھندا ہے، پور آدمی ہے، اب وہ کہتا ہے یا غنی ہو یا غنی ہو، 100 برس تک نکالتے رہے، کچھ ہونے والا نہیں، کیونکہ اس کا دھندا ہی چوری کا ہے۔ خدا مدد ان کی کرتا ہے کہ جو سچے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، مظلوم ہوتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا دی جاتی ہے، لیکن اگر دل صاف ہے، نیت صاف ہے، تو وہ 40 دانے کی اس تسبیح سے غنی ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو 10-20 لاکھ کی لاٹری مل جائے گی، لیکن اس کی آمدنی اتنی ہو جائے گی کہ محتاجی مٹ جائے گی۔ ایسی ہی ایک امام سلطان محمد شاہ کے فرمان کی بات کرتا ہوں۔ بمبے کے درخانے کے اندر مولانا امام سلطان محمد شاہ نے ایک فرمان کیا کہ صبح کی دعا پڑھنے کے بعد وہی بیٹھے بیٹھے اگر تم 2 تسبیحاں صلوات کی نکالو، تسبیح کا نام ہے 101 دانے، 11 دانے نہیں، 14 دانے بھی نہیں، 2 تسبیحاں صلوات کی نکالو، یعنی 202 صلوات پڑھو، سجدہ کرو، اور سجدے میں مانگو۔ مولا کہتے ہیں اولاد چاہیے اولاد ملے گی، تندرستی چاہیے تندرستی ملے گی، مال چاہیے مال ملے گا، عزت چاہیے عزت ملے گی، کیا چاہیے تمہیں اس سجدے میں مانگو۔ یاد رکھو، نیت بد نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں ان کے لیے ہیں کہ جو لوگ اچھے ہیں مگر اپنے پاسٹ گناہوں کی وجہ سے انہیں دکھ ملے ہوئے ہیں، اب وہ تھک گئے ہیں دکھ اٹھا کے، تو خدا کے ان پیارے ناموں میں سے ایک نام چن کے اپنی کنڈیشن کے حساب سے تو وہ تسبیح نکالتا ہے، خدا فضل کرتا ہے۔ بیماری نے پیچھا نہیں چھوڑا، بڑے علاج کیے ہیں، اوکے بیٹھ جاؤ، تسبیح نکالو۔ یا شافی، شافی کہتے ہیں شفا دینے والا، تندرستی دینے والا،
پکار کرو اس کو، یا شافی، شارستانے نکالو، سجدے میں دعا مانگو، مولا گناہ بخش دے، میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، میری بیماری دور ہو جائے، تو بچائے۔ لیکن اوپر سے گر پڑا ہے یا کوئی کارن سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو ٹانگ نوی تو نہیں آئے گی، اور نوی ٹانگ مانگنا بھی مت، کیونکہ نہیں آئے گی، مگر اتنا ضرور مانگو کہ یا مولا مجھے محتاج نہ کرنا، تو وہ کوئی رستہ نکال دے گا کہ محتاجی میں سے بچ جائیں گے۔ گھر میں جھگڑے ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، کبھی کبھی بھائیوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، باپ بیٹے میں جھگڑا ہو جاتا ہے، ہماری فیملی میں جھگڑے ہوتے ہیں، ہم انسان ہیں، اور جھگڑے کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے ہمارے دل میں یا تو ہونپنی پیدا ہوتی ہے، مغروری، ایگو، اور یا پھر ہم لوگ سوارتھی بن جاتے ہیں، سیلفش بن جاتے ہیں، یا گریڈی بن جاتے ہیں، یا ہمارے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ ایمان کی کمزوری کے ساتھ بہت سی بیماریاں، روحانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ گھر کے جھگڑے جو ہیں وہ ہماری کوئی نہ کوئی بھول کی وجہ سے ہے، خاص طور پہ جس فیملی کے اندر 10 برابر نہیں، تو وہ جو کھانا کھاتے ہیں حضرت امام کا مال کھاتے ہیں، کیونکہ 10 برابر نہیں دیتے، اتنے پیسے ہماری روزی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جو آدمی برابر 10 نہیں دیتا اور وہ اپنی اولاد کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ حضرت امام کا مال کھلاتا ہے ان کو۔ ایسی فیملیوں کے اندر سکھ شانتی محبت نہیں ہوتی۔ 10 برابر دو، آدھی روٹی کھاؤ لیکن 10 دو۔ ہمارے اسماعیلی مذہب کے طریقے کے اندر یہ پہلی بنیاد ہے، 3 وقت کی دعا برابر پڑھو جہاں بھی ہو، اور 10 برابر دو۔ اللہ میرے یہ 2 چیزیں ہمارے ایمان کے پلرز ہیں، اس میں ایک اگر کمزور ہو گیا تو ہمارا ایمان گر پڑے گا، اور 10 کی خامی سے ایمان میں خامی پیدا ہوتی ہے۔ پیر کے کتنے ہی گنانوں میں 10 کا ذکر ہے، میں ان کو یہاں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن پیر حسن کبیر الدین ماں باپ نے تو کمال کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ 10 بغیر اکھڑی جیسو۔ یہاں اکھڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی پلانٹ کو زمین سے اکھاڑ دو تو کیا پھر وہ ہرا بھرا رہے گا؟ 10 بنا اکھڑی جیسو۔ بلائیں آفتیں پکڑ لیں گی، بیماریاں پکڑ لیں گی، کم نصیبی پکڑ لے گی، کیونکہ تم نے دھنی کا مال کھایا ہے۔ سلطان محمد شاہ نے ان کو چور کہا ہے، جو 10 برابر نہیں دیتے یا پیٹانی دیتے ہیں، تھوڑی دے دی باقی کا کھا گئے، مگر فرمایا وہ چور ہیں جو امام کا مال کھاتے ہیں۔ اب ان لوگوں کے اندر وہ محبتیں، وہ پیار جو پیر اور مرشد کے بیچ میں ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، ان کے دلوں میں روشنی نہیں ہوتی، ان کے دلوں میں سکون اور شانتی نہیں ہوتی۔ ارے بستر پہ جاؤ، سرہانے پہ ایسا سر ٹیکو تو فوراً سو جاؤ، ہے ایسی نیند آپ کی؟ آدھے گھنٹے تک ادھر سے ادھر پہلو بدلاتے ہیں، پڑکھے بدلاتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ ہاں ہو سکتا ہے کوئی میڈیکل ریزن بھی ہوئے، کیونکہ بعض ایسے ڈرگز ہیں کہ جس کے کھانے سے نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے، وہ اور بات ہے۔ لیکن اگر نارمل حالت، مومن کی تو حالت یہ ہے دینداروں، اس کے دل کے اندر کبھی ڈر بھے نہیں ہوتا، بیک نہیں ہوتی، خوف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اکیلا ہے ہی نہیں، مولا ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ مومن کے دل میں کبھی کوئی خدشہ نہیں ہوتا، اس کے دل کے اندر کوئی شک پیدا نہیں ہوتا، وہ ہر شے جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے مولا کو یاد کر کے کرتا ہے۔ بھلے بہت مالدار ہوا نہیں بنا نہ صحیح، لیکن وہ ہاتھ پسر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ قرضہ لے کے کھانا کھاوے، ایسا حال مومن کا کبھی نہیں ہوتا۔ میں نے نمازوں میں کہا ہے الحمدللہ میں ساری دنیا گھوما ہوں، 123 ملک دیکھے، 123 کنٹریز دیکھی میں نے، لیکن میں نے کہیں ایک اسماعیلی کو
رستے پہ بھیک مانگتے نہیں دیکھا. ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، یورپین، کینیڈین، امریکن، جاپانیز، ساری دنیا کی قوم کے لوگ رستے پہ بھیک مانگتے میں نے دیکھے ہیں. لیکن الحمدللہ ایک اسماعیلی بھی مجھے کبھی ملا نہیں کہ جو رستے میں بھیک مانگتا ہوئے. یہ امام زمان کی بڑی رحمت ہے. اگر ہم حضرت امام کے ساتھ سچے ہیں تو میں آپ کو سچ کہتا ہوں، قسم کھانا میری عادت نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں. مدھ مکھی کی قسم کھائی ہے خدا نے، شہد کی مکھی کی قسم کھائی ہے، گھوڑوں کے ٹانگوں کی آواز آتی ہے اس کی قسم کھائی ہے. تو خدا تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کیونکہ یہ چیزیں اسے پسند ہیں. میں صرف یہی کہ بہت کروں تو اللہ کی قسم کھاؤں کہ وہ پاک ہے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، اگر آپ کی دشمن برابر ہے، آپ کو زندگی کے اندر کوئی دکھ ستا نہیں سکے گا. حضرت امام کہتے ہیں دکھ آئیں گے لیکن تم دکھ کے بغیر کوئی بھی زندگی کبھی نہیں نکلتی. نبیوں اماموں کی زندگیاں دکھوں سے بھری ہوئی ہے. ہمارے پیروں کے حالات دیکھو تو کتنے دکھ اٹھائے انہوں نے، اور جو دکھ ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک دکھ ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے، بھول کی ہے تو مار کھا رہے ہیں. دوسرا جو دکھ ہے وہ خدا تعالیٰ ہماری امتحان لیتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، ہماری پریکشا ہوتی ہے. لیکن دو دکھوں میں فرق کیا؟ ہم کو کیسے پتہ لگے کہ کون سا دکھ ہے ہمارے اندر؟ وہ یہ ہے کہ اگر دکھ آیا لیکن ہمارے دل میں کوئی بھے نہیں، خوف نہیں، درد نہیں، کوئی ہم کو غم نہیں، تو یہ دکھ خدا تعالیٰ آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہے، پریکشا لے رہا ہے. لیکن جس دکھ کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، ایسا پیدا ہوتا ہے میرا کیا ہوگا، ڈپریشن ہو گئی، امید ٹوٹ گئی، بیٹھے بیٹھے رونے لگ گئے، یہ دکھ گناہوں کی سزا ہے. ڈرو مومنو ڈرو، کسی کا برا کرنے میں ڈرو، کسی کو ظلم میں لینے کے لیے ڈرو، کسی پہ عیب لگانے سے ڈرو، کسی کا مال کھانے سے ڈرو. وہ تمام بدیاں برائیاں جو ہمیں مذہب نے سکھائی ہیں ان سے بچو. آپ کی زندگی سکھوں سے بھر جائے گی، سکھوں سے بھر جائے گی. میں پھر کہتا ہوں کہ دکھ تو آئیں گے لیکن آپ کے دل میں دکھ اثر نہیں کرے گا. آپ لوگ گاڑی چلاتے ہو، گاڑی کے اندر اسپرنگز بھی ہیں، شاک ایبزاربرز بھی ہیں. چاروں شاک ایبزاربرز بالکل ویک ہو گئے یا نکال ڈالو تو وہ گاڑی کتنا جمپ کرے گی. کوئی بھی کھڈے خبوچیے میں نکلے اونچ نیچ روڈ ہوتا ہے تو کودتی رہتی ہے. لیکن ان چاروں کو شاک ایبزاربر نوے ڈال کے دو تو کیسی اسموتھ گاڑی چلتی ہے. دکھ جو ہے وہ تو ہے ہی، مٹنے والے نہیں، لیکن آپ شاک ایبزاربر نوے ڈالو یا مضبوط کرو تو آپ کی لائف کی گاڑی جو ہے اسموتھلی نکل جائے گی. دکھوں کے بغیر زندگی نہیں ہے. ہم نے اس دنیا کے اندر اگر کسی کی 50 برس کی عمر ہے تو 49 ایئر تک اس نے دکھ تو کچھ خراب کام کیے جس کی وجہ سے ملے. ہو سکتا ہے پہلے جنم کے بھی اس نے گناہ کیا تو اس کی سزا مل رہی ہے. دکھ مٹ نہیں سکتے، لیکن عبادت بندگی کرنے سے، نیک نیت کرنے سے، اچھے اعمال کرنے سے، محمد رسول اللہ نے جو ہمیں فرمایا ہے اس کے حکم کے اوپر عمل کرنے سے، جو پیروں کے گنان میں ہے، امام کے فرمانوں میں ہے، ایسا جیون گزارنے سے ہمارے شوق ایبزاربر مضبوط ہو جاتے ہیں، ہماری سہن شکتی بڑھ جاتی ہے، ٹالرنس بڑھ جاتی ہے، پیشنس بڑھ جاتی ہے، اور ہمارے دل کے اندر کوئی غم فکر نہیں ہوتا. یہ جو ہمارا مذہب ہے، میں نے بہت دفعہ کہا ہے، یہ مذہب فرشتوں کا دین ہے، نبیوں کا دین ہے، جو ہمیں پیروں کی معرفت سے ملا ہے، اس کی رحمت سے ملا ہے. اسماعیلی مذہب کے اوپر عمل کرو. اللہ میرے یہاں روز جمع کر دیا. آپ کو سکھ چاہیے، جس طرح میں نے آپ کو دشمن کی بات کہی ہے، اس طرح میری بات یہ ہے کہ جو پیروں اور اماموں نے اللہ رسول نے کہی ہے تو وہ یہ ہے کہ جماعت خانے روز آؤ.
یہاں آنے سے آپ کو فرشتوں اور روحانیوں کی دعا ملتی ہے، یہاں آنے سے امام راضی ہوتا ہے، یہاں آنے سے ہم اپنے مذہب کے نزدیک آتے ہیں، یہاں آنے سے آفت بلائیں باہر رہ جاتی ہیں، ہماری جان چھوٹتی ہے، یہاں آنے سے ہمیں برکتیں ملتی ہیں۔ روز جماعت کرنے آؤ، ادھر آ کے دعائیں مانگو، اپنے لیے بھی مانگو، دوسروں کے لیے بھی مانگو، ادھر آ کے مولا کو یاد کرو اور اپنے دکھ سکھ رکھو، یا مولا میری یہ تکلیف ہے۔ ہر روز کرو گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے اندر سکھ پاؤ گے، آرام پاؤ گے، رستہ مل جائے گا، الہی مدد ملے گی اور بہت سی بھولوں سے بچ جاؤ گے۔ مولا آپ کو ہمیشہ سکھی آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقت کی سمجھ دے، ایمان درست کرے، ایمان زیادہ کرے، اپنی محبت دے، تسلط سکریت میں پوڑا رکھے، جمع کھانے کی حاضری کی توفیق دے، آپ کو روزی روزگار میں مدد کرے، آپ کے روزگار میں روزی میں مولا برکت دے، آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، کٹب قبیلے میں سکھ شانتی محبت دے، مولا آپ کو تمام بلاؤں آفتوں سے ہمیشہ بچا کے اپنی پناہ اور چھتر چھایا نہ رکھے، سکھی آباد رہو۔